मुबल्लिग हो, तबलीग हो, मुस्लिम हो, इस्लाम हो, इसका जो सबसे हसीन इसकी सबसे हसीन चीज़ अच्छे अखलाक वो खूबसूरत चादर है जो आपके सारे ऐब छुपा देगी, और बुरे अखलाक वो नंगापन है जो आपके सारे ऐब जाहिर कर देगा। मुझे एक वाक़या याद आ गया, बहुत पुराना। अल्लाह ने हमें हर तबके में काम करने की तौफीक दी, कोई तबका ऐसा नहीं छोड़ा कि जिस पर मुस्लिम का नाम आता हो और हमने उसमें काम न किया। तो उसमें पहलवान भी आते हैं, तो पहलवानों में भी गत शुरू किए, उनको शाबान में जमा किया शादमान मस्जिद। तो कोई 5-6 मन दूध हमने उनके लिए त्याग किया। हमने तो बहुत है, लेकिन वो थोड़ा पड़ गया। तो 3 दिन की जमात तैयार हुई। तो एक पहलवान साहब को अमीर साहब ने कहा कि पहलवान जी, आपने असर के बाद आज ऐलान करना है गश्त का। पढ़ दे का थोड़ा अब मुज़ाकरा कर लिया। तो वड्डी वड्डी कुश्तियां हटाइया ने, मजाकड़ा की होंगे, पढ़ देंगे। उन्होंने एक साथी को साथ लगा दिया कि इनको थोड़े से अल्फाज याद, थोड़े से अल्फाज होते हैं, तो वो उनकी मेहनत करते रहे। वो यही कहते रहे, वो ये केड़ी वड्डी गल है, कर देंगे। और वो उनको सुनाते रहे कि आपने ये कहना है, आपने ये कहना है, आपने ये कहना है। असर में वो उनके साथ खड़े हो गए, सलाम फिर आप उनका, पहलवान जी उठो, कादे नहीं वो तुसी ऐलान करना है। कादा गश्त का? अच्छा खड़ा, हजरात एक जरूरी ऐलान सुनिए, आज मगरिब की नमाज इशा के बाद होगी। तो बेटा, हमने उम्मत का कोई तबका नहीं छोड़ा। सवाइफों में भी गया हूँ, कितनों की शादियाँ करवाई, कितनों की करवाई, वो तो खैर अल्लाह ने मुझे जरिए बनाया। जिन्होंने तौबा की वो अल्लाह की तौफीक है। कितनों ने तौबा की, कितनों की शादियाँ करवाई, खुसरों में काम किया। तो इसलिए हमें थोड़ा दाव पेश आता है। तो हमें भी पता था कि मौलाना अज़हर साहब किसी को इजाज़त नहीं देते। हमने मौलाना अज़हर शाह साहब रहमहुल्लाह, जो मेरे उस्ताद थे प्राइवेट में, उनसे बात की कि मैं वहाँ जाना चाहता। तो कहा कि वो किसी को इजाज़त नहीं देते। तो हम 3 तालिब इल्म थे, दौरे से फारिग हुए। तो उनका चलो यार कोई तैयार ही ना हो, किसी को शौक ही नहीं था। मैं चूँकि खारजी मुताला मेरा बहुत था शुरू से ही, तो मुझे आली साफिल सनत का पता था, बाकी किसी को पता ही नहीं था, क्योंकि हमारे यहाँ दस्तूर नहीं है और ज़ौक़ भी नहीं है तलबा में। तो एक बन्नू का था, एक फतेह जंग का था। मैंने कहा तुमने तो जाना ही उधर है। तो मैंने देखो मुल्तान कहाँ, सकाकोट, फिर मैं वापस जाऊँगा। वो तैयार हो। उनके बेटे थे जो सखाकोट बाजार में कपड़े की दुकान करते थे। उनको जाकर मिले कि हम इस रामायण में पढ़े हैं, साहिवाल में दौरा किया है, आप हमें ले चले, हमने इजाज़त लेनी है। तो हंस पड़े, कहने लगे मौलाना अब्दुल हक से तो बड़े नहीं हो ना। नानका जी अभी तो उनके फ़ज़ाइल आपने सुने, हम नानका जी हमारी क्या औकात का, उनको इजाज़त नहीं दी थी, मुफ्ती तकी उस्मानी को इजाज़त नहीं दी थी, तो तुम क्या चीज़ हो। मैंने कहा हम नाचीज़ हैं, लेकिन सानू कुछ थोड़े थोड़े दाव पेच आते। तो हम टांगे पे सवार हुए, 3 किलोमीटर था। हम सीधे पहले मस्जिद गए, 2 नफल पढ़े,
پھر سورہ یاسین پڑھی، پھر دعا کرائی، ان سارے 2 نفل یاسین کا ثواب ان کو مل کیا کہ یا اللہ اپنے بندے کا دل نرم کر دے۔ تو پہنچ گئے ان کی کٹیا کی جھونپڑا سا تھا ایک، تو تھوڑی دیر کے بعد وہ تشریف لائے۔ تو جیسے مولی زاہد صاحب نے کہا نا کہ ان کو دیکھ کر ہی روب چھا، میں نے دو شخصیتوں سے مروب ہوا ان کی وجاہت سے۔ ایک دنیا کا نواب اکبر بگٹی، ایک میں اس کی وجاہت سے بہت مروب ہوا تھا، اور دینی شخصیتوں نے مولانا عزیر گل جیسی وجیح شخصیت میں نے نہیں دیکھی۔ نابینا ہو گئے تھے، اتنا بڑا ڈنڈا تھا ان کے ہاتھ، 6.25 فٹ کا تھا، اتنا ہی بڑا ڈنڈا تھا۔ آگے بیٹھ گیا، ڈنڈا یہاں رکھ لیا۔ کون ہو؟ تو ہم نے کہا یہ ہم طلبہ ہیں، میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ کہ یہ ہم نے ابھی اس سال دورہ کیا ہے۔ اچھا، ہم نے بخاری شریف سانس لے لی، تو ہم آپ سے اجازت لینے آئے ہیں، تو آپ کا نقصان کوئی نہیں، ہمارا بھلا ہو جائے گا۔ وہ ایسے ہی پا ہو گئے، وہی جو سنا تھا، اتنا ناراض ہوئے۔ ان کے بیٹے کا نام تھا عبدالرؤف، وہ بھی کھڑے تھے، تو انہوں نے ایسے ہمیں اشارہ کیا، کیونکہ وہ تو دیکھ نہیں سکتے تھے۔ خاموش، ایسے خاموش۔ تو جو میرے 2 ساتھی تھے وہ مجھے کہیں، تو ان کے منہ سے ایک جملہ نکلا، کہنے کہ میں تو عالمی نہیں ہوں، اور زبانی اجازت کا کوئی اقرار ہی نہیں ہوتا۔ تو تھوڑی دیر کے لیے نا خاموشی چھا، تو میں نے وہ بات پکڑ لی۔ میں نے کہا حضرت ہمارے پاس کتاب ہے، ہم آپ کے سامنے پڑھی گئی، زبانی نہیں ہے، قرأتاً ہے، اگر آپ کو ہمارا پڑھنا پسند آ جائے آپ انہیں اجازت دے دیں، اور اگر پسند نہ آئے تو ہمارے لیے یہی شرف کافی ہے کہ ہم نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی۔ تو ان کا جو ڈنڈا تھا نا، یہاں انہوں نے یہاں سے ہٹایا اور یہاں رکھ لیا، اور گہری سوچ میں چلے گئے۔ اب ادھر ہمارے 2 نفل کام کر رہے تھے، اور ادھر ان کی پرانی زندگی کی سنت کام کر رہی تھی کہ نہیں دینی اجازت، اور ادھر نفل اندر جا رہے تھے، مسکین بچے دے دو۔ تو ڈنڈا یہاں رکھا ہوا، اور سوچے جا رہے ہیں۔ کافی دیر کے بعد کہنے لگے اچھا پڑھو۔ تو جو ابھی حدیث ہم پڑھے ہیں یہ میں نے تلاوت کی، دوسری حدیث دوسرے ساتھی نے، اور تیسری ساتھی۔ تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پھر آخر سے آخری حدیث پڑھی جاتی، تو میں نے کتاب لے کر ایسے ورق الٹائے، تو ان کو ورق الٹنے کی آواز آئی، تو کہنے لگے نہیں بس آخر سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تم تینوں کو اجازت دیتا ہوں، لیکن میری یہ گزارش ہے کسی کو بتانا نہیں، میں نے آج تک کسی کو اجازت نہیں دی۔ تو پھر ان کی وفات کے بعد میں نے ایسے کہنا شروع کیا، تو اللہ تعالیٰ عربوں میں یہ بہت رواج کہ وہ ان میں سند حدیث کے یہ سفر بھی کرتے ہیں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اونٹ پہ سوار ہوئے، 1 مہینہ سفر کرتے کرتے مصر پہنچے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کبھی اصحاب صفہ میں تھے، اس وقت مصر کے گورنر نیچے دستک دی، انہوں نے اوپر سے کھڑکی کھولی، کون؟ کہ میں جابر ہوں۔ کہ اوپر آ جاؤ۔ کہ نہیں، نہ تم نیچے آؤ نہ میں اوپر آتا ہوں، وہ حدیث سناؤ جو تم نے اللہ کے نبی سے براہ راست سنی ہے مسلمان کی صدر پوشی کے بارے میں۔ کہاں؟ قال النبی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من ستر مسلما سترہ اللہ۔ کہ بس السلام علیکم۔ پھر 1 مہینہ پورا سفر واپس کیا، ایک حدیث کی۔ آپ کے سامنے ہزاروں حدیثیں صحیح ستہ کی شکل میں پڑھی جائیں گی،
تو آپ لوگ ہم لوگ کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہمیں اتنا اللہ نے موقع دے دیا. وہاں تو ایک حدیث کے لیے کتنے لمبے لمبے سفر کرنے پڑتے تھے. تو ایک دفعہ میں مسجد نبوی میں، چونکہ لوگ میں مشہور ہو گیا ہوں تو پھر مسافر ہوتے ہیں، تو جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو پولیس آ کے مجھے پکڑ لیتی ہے. ہر دفعہ ماشاءاللہ پولیس پکڑتی ہے مجھے تو جان چھڑانی مشکل ہو جاتی. تو میں ایسے ایک کرسی کے پیچھے چھپ کے بیٹھا ہوا تھا. 3 نوجوان وہاں کی جو جامعہ مدینہ ہے وہاں کے، وہ میرے پاس آ گئے. کہنے لگے نستجیزک فی الحدیث، ہم آپ سے حدیث کی سند کی اجازت چاہتے ہیں. میں نے کہا او تعرفوننی، مجھے جانتے ہو؟ کہنے لگے لا. میں نے کہا فکیف تستجیزوننی وانتم لا تعرفوننی. کہنے لگے میری سیما کا، تیرے چہرے سے ہمیں اندازہ ہوا ہے. تو میں نے کہا جزاکم اللہ خیر. تو میں نے اپنی سند لکھائی. کہنے لگے وقع دستخط. میں نے کہا قبل التوقيع اسألكم سؤال. کہنے لگے عدل لو سال. ایک تھا مصری، ایک اردنی، ایک اماراتی، اسی ترتیب سے بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا ما حسن العلم، علم کا حسن کیا ہے؟ تو مصری نے کہا کہ التقوی. میں نے کہا نہیں. اردنی نے کہا الزہد. میں نے کہا نہیں. اماراتی نے کہا الاخلاص. میں نے کہا نہیں. چلنے گئے فما ہوا. میں نے کہا دیکھو، جو لفظ حسن ہے اس کا تقاضا ہے کہ چیز نظر آئے. جب ایک چیز نظر ہی نہیں آ رہی، التقوی ہا ہونا، تقوی تو اندر ہے، زہد بھی اندر ہے، اخلاص بھی اندر ہے، تو کیسے پتہ چلے گا؟ اس چیز پر بولا جاتا ہے جو نظر آ رہی. ہنسی جب وہ نظر ہی نہیں آئی تو ہم اس کو ہنسی بھی کیسے کر سکتے؟ لہذا ایسی صفت چاہیے جو نظر آئے. کہنے کہ وہ کیا ہے؟ میں نے کہا حسن العلم والعالم، حسن الاخلاق. عالم ہو، علم ہو، مبلغ ہو، تبلیغ دو، مسلم ہو، اسلام ہو، اس کا جو سب سے حسین، اس کی سب سے حسین چیز اچھے اخلاق. اچھے اخلاق وہ خوبصورت چادر ہے جو آپ کے سارے عیب چھپا دی تھی، اور برے اخلاق وہ ننگا پن ہے جو آپ کے سارے عیب ظاہر کر دے گا.